ویلکم بیک ناظرین. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی تک مشاورت ہو رہی ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن 5 نام سامنے آئے تھے. ان 5 ناموں کے حوالے سے پھر یہ بھی بات شروع ہوئی کہ ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے, نہیں ریٹائر ہوں گے, کیسے یعنی کہ ان کو جو سروس ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, یعنی تو لاٹ آف ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ آن اٹ. تو ہم نے سوچا کہ اس پہ جو پریکٹس ہے جو ہوتا رہا ان دا پاس اس پر بات کر لیتے ہیں, اور پی ایم کی جو اتھارٹی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین فارمر ڈیفنس سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, جی ایچ کیو میں یہ آرمی چیف کے سٹاف پر بھی رہ چکے ہیں, اور کیئر ٹیکر فارمر ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. بہت شکریہ جین صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جین صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ آرمی ایکٹ 1952 کے حوالے سے ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی, تو وہ اس سے ہٹ کر کے کیا جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس کتنی اتھارٹی ہے آرمی چیف کی پوزیشن یا لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشن میں کو ان کا میعاد بڑھانے کی, ان کو ریٹائر کرنے کی, ان کو رکھنے کی؟ ذرا بتائیے گا ناظرین کو واٹ از دا پریکٹس اینڈ دا رول. جی جو رولز آف بزنس ہیں اور جو پریکٹس ابھی تک چلی آ رہی ہے آج تک جو ہے, یہ اتھارٹی آرمی چیف کے پاس ہے کہ وہ اپنے جتنے زیر کمان آفیسرز ہیں ان کو وہ ایک سال کی 2 دفعہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, اور تیسری دفعہ منسٹری آف ڈیفنس کی اجازت سے دے سکتے ہیں, جب تک کہ ان کی جو یہ ہے ایج وہ سپر انویشن تک نہ پہنچے. تو یہ پاور ان کے پاس آلریڈی ہے جی. تو اس میں اگر کوئی رول چینج کر کے یہ پاور اپنے پاس لینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک پاور جو آلریڈی پرائم منسٹر کے پاس ہے کہ وہ آرمی چیف کو اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں, آرمی چیف کو معزول بھی کر سکتے ہیں, جو کہ بہت بڑی پاور ہے. یعنی کہ ہٹا سکتے ہیں. جی ہٹا بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت جو سمری ہے اور جو لسٹ ہے ناموں کی وہ جی ایچ کیو سے ہی انیشیٹ ہوگی اور وہیں سے آئے گی اور منسٹری آف ڈیفنس سے ہوتی ہوئی پرائم منسٹر تک پہنچے گی. مطلب یہ پریروگیٹو پرائم منسٹر کا نہیں ہے رولز آف بزنس کے تحت, کہ وہ جو ایک لائن ہے مثال کے طور پہ 10-15 لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو کوالیفائڈ ہیں کہ جس پہ مرضی سر پہ ہاتھ رکھ دیں اور کہیں کہ جی ان کو میں آرمی چیف بناتا ہوں. دس وڈ بی وائلیشن آف رولز آف بزنس. کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں خاموش ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ان کی ہے اور یہ جو دوسری اتھارٹی ان کی. تو یہ جو چینج ہو رہی ہے یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اپنے پاورز کے سلسلے میں اس انسٹیٹیوشن کے اندر, کہ وہ جو نیچے کے آفیسرز ہیں اس میں تو ایسے ہوگا کہ کل مثال کے طور پہ کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, اس کا کوئی جان پہچان والا ایم این اے ہے, وہ اس کو اپروچ کرے گا کہ جی مہربانی کر کے ذرا بتائیے پرائم منسٹر کو کہ میری سروس 1 سال ایکسٹینڈ کر دیں, تو وہ ان کے پاس یہ پاور ہوگی. اب یہ پاور نہیں ہے, اس وقت صرف یہ اتھارٹی آرمی چیف کے پاس ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے وہ باقی محکموں میں نیچے تک انٹرفیئر کرتے ہیں, اور یہ جس طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ کمشنر اور آئی جی لیول کے لوگ اپنے کاندھے کے اوپر بستر اٹھائے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہمیں چیف منسٹر کیا کہے گا اور کل کیا کہے گا. تو اس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوئی بھی اگر کوشش ہوگی تو وہ ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اچھی نہیں ہے, اور خود میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے بھی. جی جیل صاحب, آپ نے کافی کچھ اس میں ازیوم کر لیا. آپ نے کہا کہ یہ اگر جو آرٹیکل یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں تبدیلی جو آ رہی ہے, ایک لفظ کی جو تبدیلی ہے کہ اینڈ کین ریٹین, ابھی تو ہے نا کہ ایکسٹینشن اور ریموول وغیرہ, ریٹین کا لفظ, تو آپ کہہ رہے ہیں ریٹین کا لفظ کے مطلب یہ کہ کسی بھی لیول پہ جا کے وہ ریٹین کر سکتے ہیں, کسی کو ایکسٹرا دے سکتے ہیں, 1 سال دینا ہے, 2 سال دینا ہے. ایک تو یہ بات آپ نے فرمائی اور اس کا بھی ظاہر کلیئر نہیں ہے کہ پی ایم کرنا کیا چاہتے ہیں. دوسرا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اونلی دا آرمی چیف وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کسی کی میعاد سروس کی, یعنی کہ کوئی ریٹائر ہو رہا ہے کل تو وہ کہیں جی اس کو 1 سال ایکسٹینشن دے رہا ہوں میں, بیکاز از دیٹ دا کیس جی, پرووائڈیڈ کہ ان کی عمر 65 سال نہ ہو. جی بلکہ 65 سے بھی کم ہے, میرے خیال 60 ہے. وہ صرف آرمی چیف کے سلسلے میں 65 ہے یا 64 ہے, باقی جو ہے وہ 60 ہے میکسیمم.
ویسے تو ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرل ہے 57 ایئرز پر ریٹائر ہوتے ہیں اور 56 پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں میجر جنرل، لیکن یہ جو میں نے پاور کی ہے بتائی ہے یہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کسی آفیسر کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ منسٹری آف ڈیفینس سے اپروو ہوتا ہے. ریکمنڈیشن جو ہے وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے، لیکن یہی ہے رولز آف بزنس، اس میں کوئی اور انٹرفیئر نہیں کر سکتا اور آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اچھا، ایک جو ابھی آپ نے بات فرمائی، آپ نے کہا کہ اگر 1 سال مثلا میعاد بڑھانا چاہتے ہیں آرمی چیف، مثلا کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے اور آرمی چیف آج کہتے ہیں نہیں جی یہ ریٹائر کل ہو رہے ہیں، ہم ان کو 1 سال اور دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں شرط یہ ہوگی کہ جن کی سروس بڑھا رہے ہیں ان کی عمر 60 سال سے کم ہو؟ ایم آئی ہیئرنگ یو کریکٹلی؟ جی یہ بات ٹھیک ہے. اور جو 2 ایکسٹینشنز ہیں وہ آرمی چیف انیشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن تیسری ایکسٹینشن کے لیے ان کو پرائر اجازت لینی پڑتی ہے منسٹری آف ڈیفینس سے. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں، میرا خیال یہ دلچسپی کا باعث ہوگی کہ آرمی میں یہ ایک انریٹن لا ہے یا پریکٹس ہے کہ جس کو ایکسٹینشن دی جائے وہ اگلے رینک کے لیے انویلڈ ہوتا ہے، وہ اگلے رینک کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کو آپ نے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی تو اس کے بعد وہ میجر جنرل کے لیے ہی از ناٹ کوالیفائڈ. سملرلی میجر جنرل گیٹنگ ایکسٹینشن کین ناٹ بیکم اے لیفٹیننٹ جنرل. اسی طریقے سے وہ لیفٹیننٹ جنرل جس کو ایکسٹینشن دی گئی ہو وہ پھر چیف بننے کا اہل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال یہ بیفور وی کلوز، یہ دیکھیے سننے میں آ رہا ہے کہ جو جنرل جہانگیر کرامت تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ریٹائر ہونے والے تھے لیکن ان کو کیونکہ بنانا تھا آرمی چیف، جنرل کاکڑ کی ریکمنڈیشن تھی، تو ان کو پہلے ان کا نام اناؤنس کر دیا گیا تھا تاکہ ریٹائرمنٹ کی وہ تاریخ جو ہے وہ کراس نہ ہو اور اس سے پہلے ہی از نامینیٹڈ ایز آرمی چیف اینڈ ہینس وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں. یہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں فیکچول پوزیشن کیا تھی؟ جی، اس میں اصل بات جو جہاں تک میری نالج ہے، اور میں کوئی اس پر سکہ بند اس پر نہیں کہوں گا کہ جی مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے، لیکن میں چونکہ اس وقت آرمی میں تھا، میرا نالج کے مطابق ایسا ہے کہ ان کی ایج لکھنے میں یا کہیں ریکارڈ میں ایک کوئی گڑبڑ تھی جو کہ پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا، بہت پہلے، اس سے پہلے کہ یہ نامینیشن وغیرہ ہوتی، اور اس کو درست اگر کر دیا جاتا تو وہ پھر خود بخود وہ اس ریٹائرمنٹ سے آگے ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ چلی جانی تھی. تو وہ اس صورت میں ایک ٹیمپرری میجر تھا جس میں دونوں کام کیے گئے کہ ایک دفعہ اس امینڈمنٹ کو ٹھیک کرنے سے پہلے ان کو رینک دیا گیا، اور اس کے بعد وہ امینڈمنٹ بھی ٹھیک کر گئی جو بالکل ڈیمانڈ بھی ان کی تھی اور وہ ٹھیک بھی تھی، درست ڈیمانڈ تھی، اور بعد میں چیک بھی کیا گیا تو وہ غلطی تھی. تو اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن جب تک کہ وہ امینڈمنٹ، کیونکہ ایک ہی دفعہ پتہ چلا ان دونوں باتوں کا، تو یہ بات میری سننے میں آئی ہے. باقی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو صرف اس لیے ایکسٹینشن دی ہو کہ جی وہ. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ وائس چیف کی جو بات ہوتی ہے، 4 سٹار کوئی اور بنانا ہو، نارملی پریکٹس یہ ہے کہ جب چیف کسی اور چیز میں بھی مصروف ہوں، مثال کے طور پہ چیف ایگزیکٹو ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں، اور وہ پوری طور پہ توجہ نہ دے سکیں مارشل لا لگایا آرمی کے معاملات پر، پھر وائس چیف اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ورنہ وائس چیف اپوائنٹ کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. اور وجہ نہیں ہے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری کویسچن کہ جب سمری جاتی ہے اور جو 5 لوگوں کا یا 4 کا جتنا بھی نام جاتا ہے، ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے جب سمری بھیجیں تو اس دن ریٹائر رہیں یا نہیں ریٹائر؟ جی، یہ بات نہیں ہے کہ جب سمری بھیجیں، بات یہ ہے کہ جس دن وہ ویکینسی خالی ہونی ہے اس دن ان کو حاضر سروس ہونا چاہیے. سمری تو 1 مہینہ پہلے بھی بھیجی جا سکتی ہے، اور مثال کے طور پہ کسی نے اگر 10 یا 15 دن پہلے ریٹائر ہونا ہے، آپ اس کی سمری بھلے 1 مہینہ پہلے بھیج دیں، لیکن جو جی ایچ کیو سے نام جائیں گے وہ اس لحاظ سے جائیں گے کہ جس دن وہ ویکنٹ ہونی ہے ویکینسی، اس دن جو حاضر سروس ہوگا صرف ان کے نام جا سکتے. یہ لا ہے یا پریکٹس ہے جی؟ یہ رولز آف بزنس ہے، اور یہ عرصہ دراز سے یہی پریکٹس ہے کہ انہی لوگوں کے نام کنسیڈر ہوں گے جو کہ جب آرمی چیف ریٹائر ہو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نہ گزری ہو. بالکل
تھینک یو ویری مچ. بات ایسے ہی. بہت شکریہ جنرل صاحب. ناظرین اس کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.